انڈیا کی ریاست جوناگڑھ میں انگریز دور حکومت میں اگر کسی کی ناک کٹی ہوئی ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا تھا کہ یہ شخص کادو مکرانی کا شکار بن چکا ہے۔ کادو مکرانی انگریز سرکار کے لیے ایک سرکش ڈاکو، جبکہ عام مقامی لوگوں کے لیے وطن کا رکھوالا اور امیروں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کاٹھیا واڑ کے لوک گیتوں میں آج بھی کادو مکرانی کا نام زندہ رکھے ہوئے ہے۔ پلاسٹک سرجری کی تاریخ میں مصنفین پائلو سنتونی اور ریگیو فلپ نے 19ویں صدی میں ناک کی سرجری کے عمل میں درپیش مشکلات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تھرون داس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر تھرون داس، جن کی پیدائش جوناگڑھ کے ایک غریب خاندان میں ہوئی تھی، اس نے اپنے کیریئر میں 300 افراد کی ناکوں کی سرجری کی تھی۔ مصنفین کے مطابق ڈاکٹر تھرون داس نے جس دور میں پریکٹس شروع کی، انہی دنوں میں ڈاکو کادو مکرانی اس خطے میں سرگرم تھا اور اس کی وجہ شہرت لوگوں کی ناک کاٹ دینا تھا۔ انہی دنوں ریاست جوناگڑھ میں تعینات جانسن نامی ایک انگریز اہلکار نے کاٹھیا واڑ کے باغی نامی کتاب میں لکھا کہ قادر بخش عرف کادو مکرانی نے جوناگڑھ کے 8 گاؤں لوٹے، 71 تاجروں کو قتل کیا، 99 افراد کی ناک کاٹی۔ کاٹی ہوئی ناکوں کی سرجری کر کے جوناگڑھ کے ڈاکٹر تھرون داس ناک کی سرجری کے ماہر بن گئے۔ کادو مکرانی کے اس عمل پر گجراتی زبان میں شاعری بھی کی گئی۔ کومیڈنو کانٹو کرلی ہیتے مانڈیو باٹ ایک پیسہ نہ آٹھ کادو نے نالج کریا۔ اس شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ دشمن کی ناک کاٹنے کے لیے اس نے کمر پر بندھی تلوار کو کینچی بنا دیا ہے اور کٹی ہوئی ناک کی دکان کھول رکھی ہے جہاں ایک پیسے میں 8 ناک بکتے ہیں۔ گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی کے آفاقی کردار میں لکھتے ہیں کہ کادو مکرانی اس لیے لوگوں کی ناک کاٹ دیتا تھا تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ کون شخص غدار اور انگریزوں کا ساتھی ہے۔ بلوچستان کے علاقے مکران کے رہائشی افراد کو مکرانی کہا جاتا ہے۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ قادر بخش بلوچ، جو بعد میں کادو مکرانی کے نام سے مشہور ہوئے، مکران کے علاقے خواش میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق بلوچوں کے رند قبیلے سے تھا۔ انگریزوں نے جب کلات سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھایا تو بہت سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ انہی دنوں مکران کو شدید قحط سالی کا سامنا تھا۔ بڑی تعداد میں مال مویشی موسمی حالات کی سختی کے باعث ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس نقل مکانی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس دوران قادر بخش کے خاندان نے خواش سے جوناگڑھ کی طرف نقل مکانی کی۔ قادر بخش کے خاندان کا تعلق دراصل جوناگڑھ سے پہلے ہی سے تھا۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ قادر بخش کے 2 ماموں ولی محمد اور علی محمد جوناگڑھ کے نواب کے گارڈ تھے اور انہیں جمعدار کا رتبہ حاصل تھا۔ سمندری قزاقوں نے جب ریاست جوناگڑھ کے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا تو ولی محمد اور علی محمد نے ان کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلائی۔ اس خدمت کے عوض نواب آف جوناگڑھ نے انہیں انراج نامی علاقے میں زمین انعام میں دی تھی۔ ولی محمد اور علی محمد نے اپنا گاؤں اسی جگہ پر آباد کیا تھا۔ لیاری کے کامریڈ واحد بخش بلوچ نے ماضی میں کادو مکرانی کے رشتہ داروں سے ملاقات کی تھی اور بعد ازاں اس حوالے سے ایک تفصیلی مضمون تحریر کیا تھا۔ ان کی معلومات کے مطابق مزیان نامی ڈاکو اور عرب لٹیروں کے خاتمے کے بدلے میں دونوں بھائیوں کو انعام میں جاگیر ملی تھی جو جوناگڑھ کے گائیکواڑ علاقے میں تھی۔ سرحدی ڈاکوؤں کا قادر بخش سے مقابلہ ہوا تھا، جس کے بعد نواب نے انہیں امراپور میں اور ان کے ساتھی صاحبزاد کو سناؤ میں زمین دی تھی۔ گاؤں بسنے کے بعد مکران سے دوسرے بہت سے خاندان بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔
گل حسن کے مطابق قادر بخش نے نواب کے کہنے پر امراپور میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس طرح ان تینوں گاؤں انڑاج، امراپور اور سناؤ میں مکران سے نقل مکانی کر کے آنے والے بلوچ آباد ہوئے۔ مکرانی بلوچ اگرچہ نواب آف جونہ گڑھ کے وفادار تھے، لیکن کچھ مقامی لوگوں نے ان کے خلاف نواب کو شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ گل حسن کلمتی کہتے ہیں کہ ان دنوں جونہ گڑھ کے علاقوں کاٹھیا واڑ، کچھ اور گجرات میں انگریز سرکار نے نوابوں اور سرداروں سے مل کر غریبوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ ان افراد میں قادر بخش کے قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے۔ گل حسن کے مطابق اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قادر بخش اور ان کے ماموں نے مسلح نوجوانوں کے جتھے تیار کیے۔ دوسری جانب ایک انگریز افسر سکاٹ جیفری ان مکرانیوں سے ناراض تھے اور وہ قادر بخش کے ماموں علی محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ گھروں کے سروے کے بہانے انگریز حکومت کے اہلکار علی محمد کے گاؤں انڑاج آئے اور ان سے اسلحے کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ علی محمد نے انہیں جواب دیا کہ اسلحہ ہمارا زیور ہے، اسے جمع کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واحد بلوچ لکھتے ہیں کہ نواب آف جونہ گڑھ رسول خان جی نے اپنے دیوان ہری داس کو حکم دیا کہ وہ انڑاج جا کر لوگوں کو غیر مسلح کر کے ہتھیار لے آئیں، اور اگر لوگ ہتھیار نہ دیں تو گاؤں خالی کروا دیں۔ جب دیوان نے یہ شاہی حکم سنایا تو لوگوں نے گاؤں خالی کرنے کے بجائے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ انگریز حکام نے متنبہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہتھیار جمع کروائے جائیں یا پھر مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اس پر قادر بخش نے اعلان کیا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ 14 اگست 1844 کا دن تھا۔ انگریز فوج کے کمانڈر سکاٹ، جو مانک واڑہ کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی تھے، انہوں نے گاؤں پر حملہ کیا۔ واحد بلوچ کے مطابق گاؤں والوں نے علی محمد، صاحبزاد اور قادر بخش کی قیادت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن توپ خانے نے تباہی مچا دی۔ دوران مقابلہ قادر بخش کو ان کے ماموں علی محمد نے ساتھیوں سمیت امراپور جانے کا مشورہ دیا، جس پر قادر بخش، صاحبزاد اور دیگر ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے۔ وہاں رہ جانے والے ان کے ماموں اور دیگر افراد اس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ واحد بلوچ کے مطابق جب انگریز افسر سکاٹ کو معلوم ہوا کہ قادر بخش اور ساتھیوں نے لڑائی میں حصہ لیا ہے اور علاقے سے بچ کر نکل گئے ہیں، تو انہوں نے اس قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے دیراڑ جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سن کر قادر بخش اور ساتھی گرفتاری پیش کر دیں گے۔ جونہ گڑھ کے دیوان ہری داس نے حکم دیا کہ جا کر عورتوں اور بچوں کو گرفتار کریں۔ جب قادر بخش اور ان کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے پربھاشن پائن کے قریب بھالپور میں قافلے پر حملہ کر دیا، جس میں 2 سوار مارے گئے۔ سکاٹ نے بمبئی کے اخبارات میں قادر بخش مکرانی کو ڈاکو قرار دے دیا، اور یوں ایک ایسا شخص جسے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، وہ خود ڈاکو قرار پایا۔ اس کے بعد قادر بخش نے اپنے بیوی بچوں کو مکران روانہ کر دیا اور انگریز افسر کو یہ پیغام دیا کہ ایک دیوس ماں ایک گام بھانگے تو سمجھو سادھوے بھانگیو، اے تڑن گام بھانگے تو کادوئے بھانگیو، یعنی اگر ایک دن میں ایک گاؤں لوٹ جائے تو سمجھنا سادھو نے لوٹا ہے، اور ایک دن میں 30 گاؤں لوٹ جائیں تو جان لینا کادو نے لوٹے ہیں۔ قادر بخش نے نوجوانوں کا گروپ بنایا اور جونہ گڑھ، کاٹھیا واڑ، گجرات اور کچھ میں انگریزوں اور ان کی حمایتیوں کے خلاف لوٹ مار کی کارروائیاں جاری رکھی۔ ایسی کئی کہانیاں مشہور ہو گئیں کہ وہ امیروں سے لوٹتا ہے اور غریبوں کسانوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ گل حسن کلمتی کے مطابق وہ انگریزوں کے کارندوں سے دولت لوٹ کر غریب کاٹھیا واڑیوں اور گجراتیوں میں تقسیم کرتا اور غریبوں کی شادیاں کرواتا تھا۔ واحد بخش بلوچ کے مطابق قادر بخش اور ان کے ساتھی کبھی ایک علاقے میں نہیں رکتے تھے اور علاقہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ بعض حوالوں کے مطابق کادو مکرانی کی اس قدر دہشت پھیل گئی کہ جونہ گڑھ کے دیوان اپنی بیٹی کی شادی میں ڈر اور خدشات کے باعث
شرکت نہ کر سکے۔ گل حسن کلمتی کراچی کے افاقی کردار میں لکھتے ہیں کہ کادو مکرانی کو گوریلا جنگ میں جونا گڑھ کے علاقے، گجرات کے سیلاوٹ، کاٹھیاواڑی بلوچوں کے علاوہ گجرات کے پڑھے لکھے اور پسے ہوئے طبقات کی حمایت حاصل تھی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں کے خلاف وطن پرستوں کا یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ کادو مکرانی کے لیے لکھے گئے گیتوں میں خواتین بھی اس سے مخاطب ہوئی ہیں۔ کادو کے کئی روایتی قصے بھی مشہور تھے، جیسا کہ انہوں نے کبھی کسی خاتون کو نہیں لوٹا، اور اس کا اعتراف خود انگریز بھی کرتے تھے۔ انگریز افسر جانسن نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ میروال ندی کے کنارے چھاؤنی تھی اور وہ پولیٹیکل افسر سکاٹ کی اہلیہ کو فوجی تانگے میں لے کر جا رہے تھے کہ حاجی مانگر وڈی شاہ کے مقبرے کے پاس اچانک قادر بخش نمودار ہوا اور للکارا، تم کون ہو؟ تانگے میں کون ہے؟ میں نے بتایا میں کپتان ہوں اور تانگے میں سکاٹ کی اہلیہ ہے۔ یہ سن کر قادر بخش راستے سے ہٹ گیا اور کہنے لگا ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، اگر سکاٹ خود موجود ہوتا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ قادر بخش کی دشمنوں میں انگریز، جونا گڑھ کے نواب اور دیوان سب شامل تھے۔ انگریز سرکار نے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 20,000 نقد رقم اور 20 ایکڑ انعام رکھا تھا۔ دوستوں نے قادر بخش کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مکران چلے جائیں اور حالات سازگار ہونے پر واپس آ جائیں۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ کراچی بندرگاہ پر سخت نگرانی ہونے کی وجہ سے قادر بخش ملیر کے اولڈ تھانے والے علاقے میں آئے، ایک اونٹ کرائے پر لے کر کراچی کا رخ کیا۔ کادو کی اہلیہ لیاری میں تھی اور ان دنوں مکران کی سواری بھی لیاری ہی سے دستیاب ہوتی تھی۔ واحد بخش بلوچ لکھتے ہیں کہ قادر بخش احمد آباد سے بذریعہ ٹرین سندھ میں داخل ہوئے تھے۔ اس طرح کچھ حوالوں میں ہے کہ وہ سادھو کے بحروب میں داخل ہوئے تھے۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ کادو مکرانی کراچی شہر سے واقف نہیں تھے، انہوں نے لیاری جانے کے لیے کرائے پر اونٹ حاصل کیا۔ ساربان اونٹ چلانے والے نے ان کو پہچان لیا تھا، اس نے بغدادی تھانے کے قریب اپنا اونٹ کھڑا کیا اور دوسرا اونٹ لانے کا بہانہ کر کے تھانے میں چلا گیا، مخبری کی اور ایک سپاہی کو ساتھ لے کر واپس پہنچا۔ کادو سمجھ گیا کہ ساربان نے مخبری کی ہے، اس نے خنجر کے وار کر کے دونوں کو ہلاک کر دیا اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ کادو مکرانی اس جگہ کی گلیوں سے ناواقف تھے۔ گل محمد لین میں پولیس نے ڈاکو ڈاکو کی آوازیں لگا کر ان کا پیچھا کیا۔ گلی میں ایک مزدور دیوار بنا رہا تھا، اس نے یہ نظارہ دیکھا اور کادو مکرانی کے سر پر اینٹ مار دی، جس سے وہ زخمی ہو گئے اور گرفتار ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس نے ان کے ساتھیوں اللہ داد، دین محمد اور محمد کو گرفتار کر لیا۔ اللہ داد اور دین محمد کو جونا گڑھ بھیجا گیا، جہاں انہیں سزائے موت سنائی گئی، جبکہ قادر بخش کو سن 1887 میں کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ قادر کی میت لیاری کی معزز شخصیت واجہ فقیر محمد درا خان نے وصول کی۔ ان کی نماز جنازہ لیاری کے درالین مسجد میں ادا کی گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ ان کی تدفین لیاری کے میوہ شاہ قبرستان میں کی گئی۔ قبر پر لوگوں کی آمد بڑھنے کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہاں آنے پر پابندی لگا کر قبر پر گارڈ تعینات کر دیے۔ کادو مکرانی کی قبر کے ساتھ ایک پتھر موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی اینٹ ہے جو مزدور نے ان کے سر پر دے ماری تھی، اور قبر پر شہید کادو مکرانی مجاہد سکنہ کاٹھیواڑ تحریر ہے۔ واحد بلوچ بتاتے ہیں کہ کادو کی ایک ہمشیرہ آسو گوٹھ ملیر میں رہتی تھی، جبکہ کچھ رشتہ دار کلا کوٹ لیاری میں مقیم تھے۔ تاہم جب جونا گڑھ میں حالات بہتر ہوئے تو یہ کنبہ دوبارہ واپس چلا گیا۔ لیکن تاریخ کی ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ریاست جونا گڑھ کے پاکستان کے الحاق کے اعلان کے بعد نواب آف جونا گڑھ کو پاکستان میں پناہ لینی پڑی اور اس کی اولاد اس وقت کراچی میں مقیم ہے، جبکہ کادو جسے کراچی میں پھانسی دی گئی، اس کی اولاد اور خاندان اس وقت جونا گڑھ میں موجود ہے۔ گوگل ہو یا یوٹیوب کادو مکرانی کا نام لکھیں تو گجراتی زبان میں بنی ہوئی متعدد فلمیں، کئی لوک گیت اور داستانیں سامنے آ جاتی ہیں، جس میں سے بیشتر میں انہیں گجرات کا سرما بتایا گیا ہے۔